ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں 13 صدی کے ان بے رحم میدانوں میں جہاں دنیا ایک نئی تاریخ، ایک نئی سلطنت اور ایک ایسے مجاہد کی منتظر تھی جو صحرا کی ہوا پہاڑوں کی سختی اور جنگوں کی آگ میں پیل کر عظمت کا نشان بننے والا تھا۔ یہ ہے ارطغرل بن سلیمان شاہ کی پوری سچی کہانی، جسے دنیا ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ قدیم کوئسٹ ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ارطغرل کی پیدائش 1191 کے آس پاس خراسان آذربائیجان کے علاقوں میں ہوئی۔ وہ ایک خانہ بدوش ترک قبیلے کا میں پیدا ہوا جو بہادری، شجاعت اور توحید کی حفاظت میں مشہور تھا۔ بچپن سے ہی ارطغرل دوسروں سے مختلف تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں گھڑ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر چکا تھا، لیکن سب سے نمایاں بات اس کی غیر معمولی عقل اور قیادت تھی۔ سلیمان شاہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہتے تھے، یہ بچہ نہیں، مستقبل کا رہبر ہے۔ ایک رات کا قبیلے کے جاسوس دوڑتے ہوئے کیمپ میں آئے۔ منگول آ رہے ہیں، ان الفاظ نے پورے قبیلے کو ہلا دیا۔ چنگیز خان کی فوجیں اس وقت ایشیا کو روند رہی تھیں۔ کا قبیلہ مجبورنہ ہجرت پر نکلا۔ دریا، طوفان، برفانی پہاڑ، ہر سفر موت جیسا تھا۔ پھر وہ رات آئی جس نے قبیلے کی قسمت بدل دی۔ سلیمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب گئے۔ ارطغرل کے سر پر آسمان جیسے گر پڑا۔ قبیلہ بیچ راستے میں بے رہبر ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ارطغرل کی اصل قیادت سامنے آئی۔ اس نے گرد جھونپڑیوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، ہم ٹوٹیں گے نہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو کبھی غلام نہیں بنے گا۔ یہ اعلان تھا ایک نئے سردار کے جنم کا۔ ارطغرل نے سرداری ملتے ہی قبیلے کو اناتولیہ کی جانب لے جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں بھوک، بیماری، دشمن، لیکن یہ نوجوان سردار ہر مشکل کے سامنے ڈٹ جاتا۔ ایک دن گھنے جنگل میں گھات لگا کر حملہ ہوا۔ بازنطین سپاہیوں نے قبیلے کو گھیر لیا۔ ارطغرل نے آگے بڑھ کر جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اسی جنگ میں اسے ایک زخمی نوجوان ملا جسے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ نوجوان کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ تھا سلجوق شہزادہ علاؤ الدین ککباد۔ ارطغرل نے اسے بچایا اور یہ عمل آنے والی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا تھا۔ شہزادے کو بچانے کے بعد سلجوق سلطنت نے قبیلے کو زمین، مدد اور طاقت دی۔ یہ علاقہ تھا سوگوت اور کاراجہ حصار کے قریب۔ یہاں سے ارطغرل کے سفر نے نئے رخ اختیار کیے۔ بازنطین سردار، منگول جرنیل، غدار بنگلر، ہر کوئی اس ترک سردار کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھا۔ ارطغرل نے ایک ایک کر کے سب کو شکست دی۔ ارطغرل کی زندگی میں نور کی طرح ایک شخصیت آئی، حلیمہ سلطان۔ وہ ایک بہادر، باشعور، نیک دل اور باوقار خاتون تھیں۔ جنگوں میں ارطغرل کے ساتھ کھڑی رہتی، مشکلات میں اس کا حوصلہ بنتی۔ وہ اکثر کہتی، ارطغرل، تم حق کے راستے پر ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان کا رشتہ محبت، اعتماد اور ایمان کی وہ کہانی ہے جس نے آنے والی عثمانی نسلوں کی بنیادوں میں روشنی بھر دی۔ باہر کی لڑائی آسان ہوتی ہے، اصل دشمن وہ ہوتا ہے جو اندر ہو۔ حسد، لالچ، اقتدار کی جنگ۔ قبیلے کے کچھ سردار اور بنگلر ارطغرل کے خلاف سازشیں کرتے رہے، لیکن ارطغرل اپنی ذہانت اور دلیل سے ہر چال کو ناکام بناتا گیا۔ اس کا اصول سادہ تھا، جو اللہ پر بھروسہ کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ارطغرل نے اپنے ہر قدم میں اسلام، عدل اور انسانیت کو مقدم رکھا۔ اس نے غلاموں کو آزاد کیا، کمزوروں کی حفاظت کی، ظلم کے خلاف دیوار بن گیا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے کہتے تھے دلوں کا سردار، اللہ کا سپاہی، کاراجہ حصار کا قلعہ۔ بازنطین طاقت کی علامت تھا۔ ارطغرل نے ایک منظم جنگ لڑی، نیزوں کی بجلی، گھوڑوں کی دھمک، تیروں کی بارش، بالآخر قلعہ فتح ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب ارطغرل نے پہلی بار
ایک ریاست کے قیام کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل کا سب سے بڑا کارنامہ اس کا بیٹا عثمان تھا۔ ارطغرل اسے بچپن سے سکھاتا تھا، بیٹے دنیا طاقت سے نہیں، عدل سے چلتی ہے۔ ایک دن اس نے عثمان سے کہا، دنیا ظلم سے بھری ہے، تم حق اور انصاف پر مبنی سلطنت قائم کرو گے؟ یہ جملہ عثمانی سلطنت کی پہلی اینٹ تھا۔ وقت گزرا، جنگوں کا شیر بوڑھا ہونے لگا، لیکن دل وہ آج بھی ویسا ہی مضبوط تھا۔ ایک دن سوگوت کے خیمے میں وہ آخری بار آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اللہ کے دین کو بلند رکھنا اور حق کے لیے لڑتے رہنا۔ پھر خاموشی چھا گئی، ہوا تھم گئی، اور ایک عظیم مجاہد تاریخ کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ ارطغرل چلا گیا، لیکن اس کا چھوڑا ہوا مشن 600 سال تک دنیا پر چھایا رہا۔ یہ ہے ارطغرل غازی کی وہ سچی بہادری، قربانی اور عظمت کی کہانی جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔